صاحب پھر جو نا ہمیں غچہ دے گئے ہیں. میں یہ لفظ نہیں کہہ سکتا تھا, اچھا ہوا آپ نے کہہ دیا. سر کو کہ اچانک جانا پڑ گیا, رحیم یار خان تو بھی وہ راستے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے اور خیریت سے لائیں. تو آج ان کی سیٹ ہم نے جو نا وہ خالی نہیں رہنے دی, ہم کرسی تو ویسے خالی نہیں چھوڑتے. تو آج عاصم ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی چائے کا دھواں ذرا ملاحظہ کیجئے. تو چونکہ میں آخر میں چونکہ بیٹھا ہوں تو شاید وہ باب میرے سے بھی آئی ہے. اچھا سر, مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہوتا ایسے ہے کہ ہم اکثر جو ہے نا کھانے کے لیے نکلتے ہیں جب, تو سر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کرام صاحب, تو ہوٹل پہ ہم بیٹھے تو عموماً ہوتا یوں تھا کہ ہم آخر میں جو ہے نا چائے کا آرڈر کرتے رہے. تو گفتگو جو ہے ہماری ایسی چلتی رہتی ہے, گپ شپ میں اتنے کوئی آگے نکل گئے کہ بیٹھے ہوئے ہم چائے پی رہے ہیں, اور ہم لوگوں نے بل بھی ادا کر دیا سر اس کا چائے کا, اور باہر آ کے سر کہتے کہ میں نے تو پوری پی نہیں ہے. تو وہ چائے سے مجھے یاد آ گئی وہ والی بات کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے آگے نکل جاتے ہیں کہ ہمیں گفتگو میں یاد ہی نہیں رہتی چیزیں. اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چائے اپنی پوری کر لیں, میں نے کہا نہیں, وہ ہماری بات میں آفر بھی کیا ہم نے سر کو. اچھا چائے کا وہ نا ایک شاعرہ ہیں میرے ساتھ فیس بک پہ ہیں, وہ امبرین خان صاحبہ. اچھا انہوں نے چائے پہ جتنا لکھا ہے شاید ہی کسی اور شاعر نے لکھا ہو. ان کی پوری غزلیں, پوری نظمیں جو ہے نا وہ چائے کے اوپر لکھی انہوں نے. تو کبھی میں انشاءاللہ ان کے بعض تو بڑے مزے کے وہ ہیں ان کے اشعار جو چائے کے اوپر ہے. اور مجھے خود سردیوں میں چائے اور آگ کا جو وہ بڑا پسند آتا ہے, اور اگر خاص طور پہ باہر بارش بھی لگی ہو پھر وہ حمید کا بھی یاد آ جاتا ہے, ان کا بارش سماوار خوشبو. تو یہ تقریباً اسی کو نا پورٹرے کیا ہے اس چیز نے. ہمارے دوست ہیں اور بہت چائے پیتے ہیں, اور چائے تو ایسے ہی کبھی کبھی ظاہر ہے وہ حسب ضرورت حسب ذائقہ شاعری بھی کر لیتے ہیں, بہت اچھے ذوق کے مالک ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو چائے پہ مر گئے راشد, واہ, تم تو چائے پہ مر گئے راشد, محجبینوں پہ لوگ مرتے ہیں. کیا بات ہے, بس بعض لوگوں کے لیے چائے بھی محجبین سے کم نہیں ہوتی. اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گنی ہوتی ہے, تو اس کا کسی نے کہا کہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چائے بنی ہوتی ہے. مولانا آزاد جو ہے نا, جی جی, وہ چائے کے معاملے میں بڑے نفیس ذوق کے مالک تھے. اچھا, اور جب وہ کوئی سفر پہ جاتے تھے تو اپنی وہ چائے کا سامان ساتھ لے کے چلتے تھے. واہ. اور انہوں نے اپنی کتاب میرے خیال ہے وہ بار خاطر میں جی وہ پوری تفصیل انہوں نے لکھی ہے کہ وہ چائے کیسے بنتی ہے. اور اس کے اندر وہ دودھ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دودھ اتنا ہونا چاہیے بقدر اشک بلبل. اچھا, یعنی بقدر اشک بلبل کے آنسو جتنا دودھ ہونا چاہیے. تو وہ بڑا انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ جی کس طرح سے وہ, مطلب کوئی پنجابی ہو تو کہنا ہے مطلب پھر رہ نہیں دیو نہ پینا نہیں. وہ اگر دودھ کی مقدار زیادہ تو پھر زیادتی ہے چائے کے ساتھ میرے خیال میں. وہ تو دودھ ہو گیا نا, پھر وہ چائے اس کا جو براؤنش کلر ہے نا وہ ہونا چاہیے. تو تبھی ہوتا ہے جب آپ دودھ کم مقدار میں ڈالیں. لوازمات جو چائے کے ہیں نا سر, ہر جگہ بھی اس طریقے سے نہیں بن پاتی ہے. اچھا میں نے ایک دفعہ ٹرائی کی اسی چیز کو, کیونکہ ہم لوگ یہ ملک پاؤڈر یوز کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر آفیسز میں ہوتا بھی یہی ہے. تو میں نے کہا کیوں نہ آج اس کو خالص بنایا جائے ذرا. تو میں نے اس کی مقدار سر زیادہ کر دی ذرا, لیکن اس کے بعد جو میرا حال ہوا کہ میں شاید رات تک سیٹ ہی نہیں ہو پایا واپس خالص کے چکر میں. اس کی مقدار زیادہ کر سر ملک پاؤڈر خشک پاؤڈر کی سر. تو یہ ہوتا ہے کہ سر عموماً ویسے تو آپ کو خاص ملے گی نہیں کہیں سے, اس میں بھی کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہوتی ہے. پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس دودھ ہی نہیں پہنچے گا خالص, لیکن اگر پہنچ جاتا ہے تو وہ کہیں ریئر کیسز ہیں کہ آپ کو وہ ملتی ہیں چیزیں. عادی ہو چکے ہوتے ہیں. بٹی صاحب چائے پہ بات چل رہی ہے تو مجھے بابا جی یاد آ گئے اشفاق احمد. جی, وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور چائے آئی تو وہ کہیں ڈالتے ہوئے تھوڑی سی گر گئی, اور انہوں نے کہا کہ اوہو سوری وہ جو لے کے آئے تھے میزبان یا ان کا کوئی میں. تو بزرگ کہنے لگے کہ جتھے چاہ ہوئے اتھے ڈل دی تے ضرور ہے, جتھے چاہ ہوئے اتھے ڈل دی تے ضرور ہے, تے جتھے ڈل دی ہے اتھے داغ تے پھر چڑھ دی ہے نا.
ہیں اپنے داغ تو چھوڑتی ہے, نشان اپنا تو رہ جاتا ہے, نشان تو رہ جاتا ہے. بالکل. اور پھر کہنے لگے کہ جے داغ نہ چھڈے تو یہ مطلب ہے کہ پتی ماڑی ہے, چل پتر چاہ پا تو. اچھا سر, یہ چائے کے بارے میں شاید یہ ہمارے کلچر میں یہ بہت بعد میں گورے لے کے آئے, انہوں نے انٹروڈیوس کیا یا اس سے پہلے بھی تھا کوئی؟ پہلے نہیں. کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سگریٹ اور چائے جو ہے نا یہ تو گوروں کی پروڈکشن ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں, ایسا ہی ہے سر؟ یہ ایسا ہی ہے, پہلے نہیں. ہمارے یہاں تو حکیموں سے ملتی تھی علاج. اچھا, پہلے ہمارے یہاں تو صرف دودھ اور لسی ہاں جی, ہماری تو اور ٹریڈیشنل چھاچھ. تھی. ہاں دودھ, لسی اور چھاچھ کا رواج تھا. جی اچھا, چھاچھ اور لسی ایک چیز نہیں ہوتی؟ نہیں, لسی جو ہے نا وہ دودھ یا دہی دونوں کو ملا کے بنائی جاتی ہے, یا صرف دہی سے بنائی جاتی ہے. لیکن چھاچھ جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ جیسے دہی کو جب رڑکا جاتا ہے اور اس کے اندر سے مکھن نکال لیا جاتا ہے تو جو باقی بچتا ہے نا اس کو چھاچھ اچھا کہتے ہیں. اچھا, مکھن نکالنے کے بعد, مکھن نکالنے کے بعد جو باقی رہ جاتا ہے نا واہ 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 وہ چھاچھ ہوتی ہے. واہ واہ واہ. اچھا دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ بنتی رہی ہے, ہماری والدہ چونکہ ہم گاؤں سے ہیں تو ہمارے ہاں, مگر آج مجھے اس کا فرق محسوس آج ہوا ہے کہ وہ والی جو چاٹی والی جس میں سے مکھن نکال لیا گیا ہے وہ چھاچھ ہے, وہ چھاچھ ہے, اور جو ویسے ہم دہی اور اس کے سمیت ہم پی لیتے ہیں وہ لسی وہ لسی ہے. کیا بات ہے. تو چائے میں ہم لسی بھی آ گئے. ویسے تو انور مسعود صاحب نے وہ جو چائے اور لسی کا ایک بڑا ایک مزے کا جو ہے نا ایک حوالہ ہے, اور جو ان کی ہاں تکرار اور مکالمہ جو ہے. جی جی جی. تو چائے کو ابھی ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلے حکیموں کے ہاں سے ہی ملتی تھی, اور بعد میں ظاہر ہے کہ پھر یہ اتنی عام ہو گئی کہ اب چائے کے بغیر کوئی میٹنگ, کوئی ملاقات, کوئی وہ ادھوری رہتی ہے. البتہ کافی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے. اچھا, ہاں, چائے تو ہم کہتے ہیں ان کی ایجاد ہے, مگر یہ والی جو چیز ہے آپ کے تو سر اتفاق ہوا کافی کنٹریز میں جانے کا, ٹرکی سائڈ پہ بہت کافی کا ہے اور وہاں کی بڑی مشہور کافی ہے. بلکہ مجھے ہمارے ڈاکٹر معظم صاحب ہمارے کلیگ جو ہے وہ چونکہ ترکی میں جاتے رہتے ہیں, وہ ان کی بہت شوقین ہیں کافی کے اور خالص کافی کے. ہاں جی, یعنی اس میں وہ دودھ یا چینی نہیں ڈالتے, وہ خالص جو ہے نا اس کی بینس کی وہ بنا کے, وہ گرائنڈر بھی رکھا ہوا انہوں نے چھوٹا, اسی میں وہ بیج ڈالتے ہیں اور وہ فریش بالکل نکلتی ہے اس کی. مجھے بھی انہوں نے ایک دفعہ گفٹ کی, انہوں نے بتایا کہ یہ وہ کافی ہے جس میں آپ لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے وہاں پہ, وہ اتنی مشہور ہے اس جگہ کی کافی. اچھا, عرب کنٹریز میں ایک اور شکل ہے اس کی, وہ ہے گاوا. اچھا اچھا, وہ گاوا جو ہے نا وہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے. کڑوا میں اپنے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے وہ بڑا کڑوا ہوتا ہے, لیکن وہ اچھا چھوٹی چھوٹی سی کپس ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی کپ ہوتے ہیں, فنجان ہوتے ہیں, اور اس کا جو ساقی ہوتا ہے نا اس کی جو سرائی ہوتی ہے وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ اس نے کمر پہ اٹھائی ہوتی ہے, اور اتنی بڑی اس کی جو ہے نا وہ نال ہوتی ہے. جی جی. اور وہ اتنی سی اس کے اندر وہ اس کو یہاں سے وہ گراتا ہے, اس کو پریکٹس ہوتی بڑی, اور وہ مطلب ہے کہ بڑا سین ہوتا ہے کہ وہ اتنی بڑی اس کی سرائی, اور اس کو جب وہ یوں کرتا ہے جھکاتا ہے تو یہاں سے دھار گرتی ہے اور چھوٹی سی پیال, لیکن اس کا کمال ہی ہوتا ہے کہ وہ گرتی نہیں ہے, اور اس کے باوجود کہ وہ اتنا فاصلہ طے کر کے آتی ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی, گرم ہی جاتی. اچھا, اس کے اندر نا ایک خاص چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نا جیسے میں نے بتایا کہ اس کا ذائقہ تھوڑا سا تلخ ہوتا ہے. جی جی. تو وہ نا اس کے اندر لونگ بھی ڈالتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. لونگ ہوتی ہے, کافی کے بینز ہوتے ہیں, الائچی ہوتی ہے. جی جی. الائچی کی وجہ سے اس میں خوشبو ہوتی ہے. جی جی. اور لونگ کی وجہ سے اس میں تلخی ہوتی ہے. جی. تو ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے, میں بتاتا ہوں. جی جی. کہ میں ادھر ہی تھا سعودی عربیہ میں, تو وہاں ایک ضیافہ عسکریہ ملٹری گیسٹ ہاؤس. جی جی. تو ایک جنرل صاحب جو ہے نا وہ پاکستان سے وزٹ کرنے آئے, تو سارے دن ان کو انسپیکشن کرائی گئی پاکستان کے یونٹوں کی اور سعودی یونٹوں کی. شام کو جب وہ فارغ ہو کے ضیافہ عسکریہ میں واپس آئے تو کھانا تھا, تو ڈنر کے بعد ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ. تو انہوں نے سی او کی طرف کہا کہ وہ اچھا چلے رہنے دیں,
اب سی او کے لیے تو یہ نوکری کا مسئلہ تھا کہ شاید کوئی جنرل صاحب کے ذہن میں بات آئی ہے. انہوں نے سر آپ بتائیں سر, کہ نہیں رہنے دو, نہیں سر آپ بتائیں کیا ہوں. انہوں نے کہا وہ اصل میں میرے نا دانتوں میں کہیں درد ہوتا ہے, اچھا, تو نا میں وہ لونگ رکھ لیتا ہوں دانتوں میں, تو اس سے میرا درد کم ہو جاتا. ہاں, انہوں نے ہم جونیئر افسروں کی طرف دیکھا, تو اس سے پہلے کہ میں اٹھتا دو افسر جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ اٹھے اور دروازہ کھول کے وہ باہر نکل گیا. اچھا, میں کہ چلو یہ لینے چلے گئے, میں بیٹھا رہا. جب وہ کافی دیر تک نہیں آئے جی, تو میں گیا ان کے کچن میں, اور وہ میں نے اس کا وہاں جو بھی ملازم تھا اس کو میں نے کہا کہ یار یہ تھوڑی سی لونگے جو ہے نا یہ ایک پنچے میں ڈال کے ادھر دے دو. اچھا, وہ لونگے ایک پنچے میں رکھ کے لایا اور اس نے جن صاحب کو رکھ دی. جن صاحب نے ایک لونگ اٹھائی اور دانتوں کے نیچے دبا لی, اور باقی وہ ہمارے کرنل صاحب نے کہا کہ یہ ان کے بیڈ روم میں رکھوا دو. کافی دیر میں ہم بھول بھی گئے کہ یہ کوئی بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, تو کافی دیر کے بعد وہ دروازہ کھلا تھوڑا سا, اور وہ جو دو افسر بھاگے گئے تھے ان میں سے ایک مجھے اشارہ کرا کہ استاذی. مجھے استاذی اس لیے کہتے تھے کہ میں انہیں عربک پڑھایا بھی کرتا تھا, تو وہ مجھے اشارہ کر رہا ہے کہ استاذی باہر ہو. میں حیران ہو کے باہر گیا. جی, وہ کہیں گے لونگ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کہہ کہ یہ کون سا موقع ہے ابھی پڑھنے کا؟ وہ کہتے ہیں سر وہ جنرل صاحب کو لونگ چاہیے نا. میں کہ پھر کہتے ہیں سر ہم پورا شہر گھوم کے آ گئے لونگ کی تلاش میں, لیکن ہمیں لونگ کی عربی نہیں آ رہی. تو ہم بڑے پریشان ہو کے پھرتے رہے. پھر اس نے کہا کہ وہ ایک ٹوتھ پیسٹ خریدو. اچھا, جس ٹوتھ پیسٹ کے اوپر ایک لونگ کی شکل بنی ہوتی ہے. پہلے وہ ٹوتھ پیسٹ خریدو, پھر ہم لوگوں کو دکھا کے بتائیں گے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے. اچھا, اب اتفاق کی بات یہ کہ وہ بڑے بڑے وہاں پہ مال ہوتے ہیں, سٹور ہوتے ہیں, لیکن اتفاق کی بات کہ انہیں وہ پیسٹ لونگ والا پیسٹ ہی مل رہا جس کے اوپر لونگ کی تصویر بنی. تو پھر وہ جو دوسرا افسر تھا اس نے کہا اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کی ڈرائنگ کرتا ہوں. اچھا, تو اس نے کاغذ واغذ نکالا کوئی گاڑی میں سے اور پینسل لے کے اس نے لونگ کی شکل بتائی. اچھا, اور وہ انہوں نے کسی راہ چلتے راہگیر کو کہا کہ یہ چیز ہمیں چاہیے. انہوں نے کہا گودام سیدھے جاؤ, لفٹ یمین, دائیں مڑ جاؤ, مستشفیٰ بن جانب المستشفیٰ. یہ اس کے جب بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا ہارڈ ویئر سٹور ہے. سمجھ گئے آپ کہ اس نے جو ڈرائنگ بنائی تھی وہ یہ سمجھا وہ یہ سمجھا کہ انہیں کیلیں چاہیے, تو وہ اس نے ہارڈ ویئر کی اس کو جگہ بتا دی. تو کہتے ہیں استاد ہم تو پورے شہر میں گھوم آئے تھے. اور میں کہ ذلیلو یہ کچن میں ہوتی ہے جو گاؤں پیتے ہیں اس کے اندر یہ ڈلتی ہے, تو وہ تو میں نے لے کے اس کو دے بھی دیے, کافی دیر ہو گئی تو تم ابھی آئے. کہا سر ہم تو پورے شہر میں چکر لگا کے آئے. میں کہا تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم تیر کی طرح سے نکلے اور غائب ہو گئے؟ میں بیٹھا رہا, میں کہ چلو تم لے ہی آؤ گے, مجھے کیا پتا تھا کہ تم شہر میں گھومنے چلے گئے. اچھا سر, ہمارے ایک اور گیسٹ جو ہے وہ بھی تشریف لے آئے. آج پروگرام نے ہم ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا, اسلم مغل صاحب. تو میں مائک تو میرے پاس رہے گا, لیکن اسلم مغل صاحب کو میں اپنی نشست جو ہے نا وہ دینا چاہوں گا. ہمارے مہمان ہیں, اور تھوڑا سا میں اپنے سامعین کے لیے تعارف ان کا کراتا چلوں کہ اس سے پہلے ہمارے ہاں اینکرنگ بھی کر چکے ہیں, اور ایک بڑا مشہور کریکٹر ہمارے ساتھ کرتے تھے چاچا لبا کا. تو میں چاہوں گا کہ وہ ذرا جوائن کریں ہمیں پروگرام میں, اور میں بھی موجود رہوں گا سائٹ پہ. شاید میری تصویر سامعین تک نہ جا سکے, لیکن آواز میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ شامل رہوں. جناب اسلم مغل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں, مزاج اچھے ہیں, بہت مدت کے بعد. آئیے. یہ ابھی بھٹی صاحب نے جو آپ کا تعارف کرایا کہ وہ ایک کردار تھا لبا, چاچا لبا, تو اس کا تو ذرا بتائیے کہ کیا کردار تھا اور کیا تھا. لبا ویسے تو ابھی تک وہ میں اس کو لب ہی رہا ہوں. اچھا,
کیونکہ یہاں کوئی چیز گم ہو جائے تو پھر اس کو ڈھونڈنا مشکل ہے۔ ویسے تو سب سے گمشدہ چیز جو ہے وہ دانائی ہے، اگر وہ کہیں سے مل جائے، حکمت جس کو کہتے ہیں جی کہ جہاں سے بھی ملے لے لو، بالکل تو شاید آج ہم یہاں سے کوئی حکمت ہی لینے آئے اپنے بڑوں سے، تو یہیں سے ہم سیکھا ہے ہم نے۔ اور کرنل صاحب جیسے لوگ یہاں بھی دانشور بیٹھے ہیں اور مزاح نگار بھی ہیں، تو میری چونکہ فیلڈ ہی مزاح ہے، دنیا میں ہنسانا سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ بالکل رلا تو سکتی ہے، آپ کسی کو موقع مار کے رلا سکتے ہیں، کسی کا دان توڑ کے رلا سکتے ہیں، جی۔ مگر ہنسانے کے لیے جو ہے نا وہ الفاظ ڈھونڈنے پڑتے ہیں، سچویشن تلاش کرنی تو وہ پڑتی ہے، کتاڑیاں بھی کرنی پڑتی خود ہیں کتاریاں کریں تو پھر وہ زبردستی ہو جاتی ہے نا، اس کا مطلب پھر لوگ وہ مائنڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، جی جناب، وہ لونگ کا ذکر بھی چل رہا تھا یہ اور لبنے کا ذکر بھی، یعنی تلاش کرنے کا ذکر بھی چل رہا تھا۔ اچھا ہمارے ہاں ایک لونگ گواچ گیا تھا جی جو بہت عرصہ ہوا نہیں لبا، یعنی نہیں ملا۔ جی ہم پچھلے ہفتے مشرقی پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو اس پہ انور مسعود صاحب کا ایک بڑا ہی ظاہر ہے طنزیہ شعر ہے کہ ملک آدھا گیا ہاتھ سے تو ایک چپ سی لگی تھی، جی جی ایک لونگ گواچا ہے تو کیا شور مچا ہے۔ واہ واہ، تو بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ چونکہ ہم اس موضوع پہ بات بھی کر رہے تھے اور پروگرام کے آخر میں ایک غزل کا حوالہ آیا تھا اور نصیر ترابی صاحب کی، جی اور ہم چونکہ فلمدی ہی بولتے ہیں، اس میں کوئی ہم پہلے سے تیار نہیں ہوتے، تو کچھ چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ذہن میں نہیں ہوتی۔ تو ان کی ایک غزل تھی جو کہ ایک ڈرامے کے پس منظر میں گائی گئی، ہم سفر ڈرامہ تھا، مگر دراصل یہ ہم سفر ڈرامے کے پس منظر کی غزل نہیں تھی، بلکہ یہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی سکوت ڈھاکہ کے موقع پہ تھی۔ جی جی اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ خبر ملی تو ہم دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت یہ اشعار، تو میں چاہوں گا، ہم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم اس کو مکمل کر دیں گے، اور وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ذمے ایک طرح سے قرض تھا، تو میں وہ غزل بھی پیش کر جی، دیتا ہوں ضرور۔ نصیر ترابی صاحب کی، پھر ہم آگے چلیں گے۔ جی جی پس منظر سکوت ڈھاکہ، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، واہ، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی، نہ اپنا رنج نہ اوروں کا دکھ نہ تیرا ملال، نہ اپنا رنج نہ اوروں کا دکھ نہ تیرا ملال، شب فراق کبھی ہم نے یوں گوائی نہ تھی، واہ، اور محبتوں کا سفر اس طرح سے بھی گزرا تھا، محبتوں کا سفر اس طرح سے بھی گزرا تھا، شکستہ دل تھے مسافر شکستہ پائی نہ تھی، واہ، واہ، اور عداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھیں بہت، عداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھیں بہت، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی، واہ واہ واہ۔ واہ، اور بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل، بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل، غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی، واہ، غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی، اور کسے پکار رہا تھا وہ ڈوبتا ہوا دن، کسے پکار رہا تھا وہ ڈوبتا ہوا دن، صدا تو آئی تھی لیکن دہائی نہ تھی، واہ، صدا تو آئی تھی لیکن کوئی دہائی نہ تھی، اور کبھی یہ حال کے دونوں میں یک دلی تھی بہت، کبھی یہ حال کے دونوں میں یک دلی تھی بہت، کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی، واہ، اور عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر، عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر، وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ میں فیس بک پہ کسی کی پوسٹ میں نے دیکھی اور اس میں یہ ذکر تھا کہ 16 دسمبر گزر گیا اور کسی مین سٹریم میڈیا نے نہ اس کو کور نہیں کیا، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، تو وہاں پر میں نے اپنا کمنٹ چھوڑا کہ بہرحال رفا FM 102.2 پہ 16 دسمبر کو خصوصی نشریات پیش کی گئیں جو نہ صرف سکوت ڈھاکہ سے متعلق تھیں بلکہ APS سانحہ جو ہے
اس کے حوالے سے بھی ہم نے اس میں گفتگو کی. جی. تو الحمدللہ کہ ہم نے تو بھلایا نہیں اس چیز کو. اور جیسے کہ میں نے اس پروگرام میں کرن صاحب سے کہا تھا کہ مطلب کیا ایسی چیزوں کو بھلا دینا چاہیے یا یاد رکھنا چاہیے؟ اگر یاد رکھنا چاہیے تو کیوں یاد رکھنا چاہیے؟ جی بالکل یاد رکھنا چاہیے. مشرقی پاکستان کے حوالے سے جی تھوڑی سی ایک بات جو ہے جی جی وہ منیر نیازی کی پنجابی کا ہے. جی جی کچھ بھی رام اوکھیاں سن کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی کچھ شہر کے لوگ کچھ سانو مرن دا شوق. کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بہت ہی کنٹروورشل ہیں, کچھ ہیں ہمارے لوگوں کے بھی کچھ آ جاتی ہیں باتیں. تو ادھر سے بھی بہت کچھ ہوا. بات یہ ہے کہ کسی قوم کو ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرتی رہے. جی بالکل بالکل. جو قومیں اپنا محاسبہ نہیں کرتی اور تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی جی ان کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. ایسا ہی ہے. بالکل صحیح. واہ واہ. لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اتنے بڑے سانے سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا. جی. آج بھی دیکھ لیں کہ ہمارے سیاستدان وہ آپس میں دست بگریباں ہیں. جی. اور یہ کسی کو خیال نہیں ہے کہ وقت کی ضرورت کیا ہے. جی. اس وقت کی اہم ترین ضرورت جو ہے وہ معیشت کو سنبھالا جانا ہے. جی. لیکن سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں جی. کوئی اس طرف نہیں آ رہا. جی. تو 16 دسمبر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آپ نے شاید وہ میرا انٹرویو بھی جی نشر کیا ہوگا. وہ بھی کیا ہے. میں نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کی تھی جی. اور مشرقی پاکستان کے سانے پہ بڑا تفصیلی ایک تجزیہ کیا تھا. جی. اس میں بتایا تھا کہ 16 دسمبر کا دن اچانک نہیں آ گیا جی. بلکہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں. جی جی حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. بالکل. ہم نے ان کی اکثریت کو کبھی تسلیم نہیں کیا. جی. تقسیم پاکستان کے وقت جو ہے ان کی جو آبادی تھی مشرقی پاکستان کی وہ 53 یا 54% کے درمیان تھی. جی. لیکن ہم شروع سے ان کی اکثریت کو اقلیت بدلنے میں جی. لگے رہے. جی جی اور ہماری کوشش یہ رہی کہ ہم ان کو اقلیت میں رکھیں. جی. بلکہ جو 1 یونٹ کا قیام تھا جی. جی. یہ اگرچہ ایک مشرقی پاکستانی نے پیش کیا تھا اس کا آئیڈیا, جی. لیکن اٹ واز انڈر دی پریشر آف دی ویسٹ پاکستانی پولیٹیشینس جی. کہ اس نے کہا کہ چلو ایسا بنا لیتے ہیں ہوں. کہ چاروں صوبوں کو ملا کر 1 یونٹ جی. اور مشرقی پاکستان 1 یونٹ اور دونوں یونٹ برابر. بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 یونٹ آپ نے برابر کر جی دیا؟ جی وہ آبادی کے حساب سے ہوتی ہے. آبادی کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا. تو درمیان میں پھر کئی مقامات ایسے آئے. جی. ایک دفعہ جو مشرقی پاکستان کے اسمبلی کے ممبران تھے جی. جی. انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جو زر مبادلہ کماتے ہیں جی. جی. اس کا باقاعدہ حساب رکھا جائے ہوں. اور جو زر مبادلہ مشرقی پاکستان کماتا ہے اسے مشرقی پاکستان میں خرچ کیا جائے جی. اور جو زر مبادلہ مغربی پاکستان کماتا ہے وہ یہاں خرچ کیا جائے. جی. اچھا اب اس میں مسئلہ یہ تھا جی. کہ زر مبادلہ تو مشرقی پاکستان زیادہ کماتا تھا ہوں. اس لیے کہ ان کے پاس ایکسپورٹیبل آئٹمز تھے. جی. جی. وہ جوٹ کو ایکسپورٹ کرتے تھے, رائس کو ایکسپورٹ کرتے تھے. جی. دیکھیں مطلب رائس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کی جو فصل ہے نا, نہیں سوری یہ چائے کے بارے میں ہے. جی. جی. جو چاول کی جو کھیت ہوتا ہے اس کے اندر پانی تو کھڑا رہنا چاہیے, جی. جی. بلکہ اس کی تو بوائی بھی پانی میں ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. کہ پانی کھڑا ہوتا ہاں ہے جی، کھیت ایسے ہی، میں اور اس ایسے میں ہی۔ اس کو وہ جی۔ لابا لگانا کہتے ہاں، ہیں. لاب ایک لگانا چھوٹی سی بات میں ایڈ کر لوں کہ جی، جب جی۔ چاول کھاتے ہوئے پانی بہت مانگتے ہیں ورنہ گلے میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن ہضم کرنے کے لیے پانی بڑی وافر مقدار میں چاہیے۔ البتہ چائے کا یہ ہوتا ہے کہ چائے کو اس کے کھیت میں کھڑا نہیں رہنا چاہیے پانی، بلکہ پانی بہتا رہنا چاہیے۔ ہاں، اب ہمارے یہاں ایسے کوئی ساحل نہیں ہے جہاں پہ پانی بہتر ہے۔ جی جی ان کے ہاں چٹاگانگ پہاڑی علاقہ ہے جس میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، جی جی تو اس کی کھیتوں میں سے پانی جو ہے نا وہ بہتر ہاں، رہتا ہے، ہاں۔ اس لیے وہاں پہ چائے جو ہے ہوں، وہ بڑی اچھی قسم کی پیدا ہوتی ہے جی اور وہ ایکسپورٹ بھی ہوتی تھی، رائس ایکسپورٹ ہوتا تھا، جی جی جوٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے جب یہ مطالبہ کیا تو ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارا زر مبادلہ ہے وہ مشرقی پاکستان میں خرچ کیا جائے، ہوں، لیکن ہم نے ان کی بات پر توجہ نہیں دی۔ جی
ملٹیپل ریزنز ہیں اس کے. خیر اب تو وہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ بھی پرنٹ ہو چکی ہوئی ہے, اس کے بعض اوقات کچھ اس میں سے اقتباسات شیئر بھی کرتے رہتے ہیں. جی بالکل. اس کے تو ملٹیپل ریزنز ہیں. اور سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ مولانا باشانی کے پھر یہ ورڈز جو بڑے مشہور ہوئے کہ مجھے اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آتی ہے. کہ شیخ مجیب نے کہا. شیخ جی مجیب کے شاید بارے میں. بالکل. اچھا, چائے سے ہم نے بات چل پڑی تھی اور پھر آپ نے درمیان میں پھر چائے کا ذکر آ گیا. کیونکہ چائے تو نہیں مانگ رہا. نہیں, وہ اصل میں نے تھوڑا سا عرصہ ہزارہ میں گزارا تو وہاں پہ شنکیاری ایک جگہ ہے. جی. تو شنکیاری میں چائے کے باغات جو ہیں وہ موجود ہیں. اب وہ تجرباتی طور پہ, ہاں, مگر وہ بڑی صاحب اچھا خاصا, مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے مقامات ہیں جہاں چائے اگائی جا سکتی ہے. وہ تجربہ کامیابی سے چل رہا ہے. ہاں جی, لیکن چونکہ ہماری امپورٹ چائے کی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ کوانٹٹی میں جی 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 تو جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ تو اب یہ ہمارا وہ ایک کلچر کا حصہ بن گیا ہے. ہاں, آداب میزبانی جو ہے وہ ادھورے رہتے ہیں اگر چائے نہ پیش کی جائے, جبکہ اس کو ایگریکلچر کا حصہ رہنا چاہیے تھا. جی ہاں ہاں بالکل. بلکہ ہمیں تو خیر یہ بھی کہا گیا تھا کہ چائے جو 2 کپ پی رہا ہے اس کو 1 کپ کر دیا جائے تاکہ وہ جو بجٹ ہے وہ ذرا لیول ہو, کیونکہ اربوں ڈالرز کا جو ہے وہ ہم چائے امپورٹ کروا کے. یہ باتیں صرف عوام کے لیے, کہنے والے جو ہے نا وہ خود اس پہ نہیں چلتے. بلکہ کچھ عرصے بعد شاید فوٹیج بھی آ گئی تھی میکڈونلڈس کی, اس کے بعد کافی کچھ چلا تھا. ویسے وہ کہنے والوں کے نا پینے کے لیے اور بڑے لوازمات موجود ہیں, چائے شاید بڑے ان کی کوالٹی میں فال کرتی ہے. ویسے ہم اپنے ہماری یہ عوامی مشروب ہے, چائے پینا عوامی مشروب ہے. چائے پینا مومنوں کا کام ہے. ہمارا فارن ایکسچینج یا چائے پہ خرچ ہوتا ہے یا پیٹرول پہ. اچھا, یہ بھی ہم بتا دیں کہ یہ جو لوگ ہمارے احباب یہ نہ سمجھیں کہ اتنا بڑا کپ ہے تو یہ جو ہے چائے ہماری بس وہ کپ ہم نے بڑا رکھا ہوا ہے تاکہ وہ شو کا ٹائم اس میں جاتا ہے نا تو ایک کپ جو ہے نا ایک شو لے لیتا ہے. اس وقت جو ہماری اکانومی ابھی کرنا سب بات کر رہے تھے, اس کا بھی اسی کپ جیسے ہی حال ہے کہ یہ کپ بڑا ہے لیکن اس میں چائے کم. جو وسائل ہمارے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, تو یہ معاشی مسئلہ اس کپ والا ہی ہے. اچھا, آپ کا ہمارے پڑوسی ملک کا بھی چکر لگا, وہ بھی کلچرل ایکسچینج کے تحت آپ وہاں پہ گئے تھے, تو آپ نے وہاں کے پنجاب جو ہے وہاں کا بھی وزٹ کیا تھا. وہاں پہ بھی چائے ایسے مشہور ہے یا کوئی اور مشروب زیادہ مشہور ہے وہاں؟ نہیں, میں ایسے ویسے تو ہم میرا خیال ہے وہ قابل ذکر نہیں چائے وہ والی جو ہے تو اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن وہاں خیر اچھے لوگ تھے, وہ سردار بھائی تھے ہمارے جو ہے, ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہی رہے. تو انہوں نے بلایا اسے, ہم نے کوئی پلے کیا تھا وہاں پہ, تھیٹر تھا وہ. آپ کون سے شہر میں گئے؟ ہم لوگ دلی میں تھے. اچھا. تو وہاں پہ سری رام سینٹر ہال ہے, اچھا, جہاں پہ سارے سردار بھائی تھے. تو ان کے ساتھ بڑا اچھا رہا, اچھا ہلکا پھلکا ایک کھیل تھا ہمارا, اس میں میرا کریکٹر. آپ نے ان کو سرداروں والے لطیفے تھے نا سنا دیے وہاں جا کے؟ آپ کچھ سنائے تھے مگر وہ, بلکہ میں نے اجازت لی باقاعدہ. اچھا, میں نے کہا آخری جو ڈنر انہوں نے ہمیں دیا نا, تو اس میں خیر انہوں نے بہت ساری چائے پی ہوئی تھی, تو ہمیں بھی کہتے رہے لیکن کہ نہیں ہم بس ایسی آج پیاس نہیں ہے پیسی. تو کہتے ہیں بھائی ہمیں کوئی یار ہنساؤ, کوئی یار سانو تو ہنساؤ. پنجابی بھی تھے وہ سارے, پر سردار بھائی جو ہے ان کو یا انگریزی آتی ہے یا پنجابی آتی ہے, جی یا پھر پسینہ آتا ہے ان کو. تو باقی وہ مجھے ہمیں کہتے ہیں, ہمارے ساتھ گروپ تھا جو بھی, تو کہتے ہیں جی کوئی سانو کوئی ہنساؤ ہوگی, ہمیں ہنسائے یار, کوئی لطیفہ شریفہ سنائے. تو میرے ساتھ جو ڈائریکٹر کہتے ہیں یار آپ کچھ آتی ہیں باتیں, کچھ سنا دیں, اب یہ ٹالنے والے تو نہیں ہیں. تو میں نے کہا سردار جی آپ کی اجازت سے اگر آپ کے بارے میں کوئی لطیفہ سناؤں تو آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ وہ نہیں بھائی تو کھولے آج ساری آزادیاں تو حاصل ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, میں کہا ٹھیک ہے جی, پھر سانو اجازت مل گئی تو پھر آ جاؤ پھر میدان سے. تو پھر میں نے سردار بھائی کو ایک لطیفہ سنایا. میں کہ ایک سردار صاحب تھے, ان کو کچھ لوگ پینٹی لگا رہے تھے, ایک بندہ ان کو پینٹی لگا رہا تھا, تو سردار جی آگے سے ہنس رہے ہیں. تو ایک اور بندہ ہے, کہتے سردار جی جی دماغ ہے آپ کا, وہ آپ کو پینٹی لگا رہے ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ہنسا نہ تو اور کی کرا ہے, جنہوں سمجھ کے مارتا پہ میں وہ بندہ ہی نہیں. جس کو سمجھ کے مارے میں تو بندہ ہی نہیں. لیکن خیر انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا, بہت لافٹر انہوں نے, بالکل. میں نے کہا جی سنا ہی جاؤ. ایک اور تھا بڑا اچھا, وہ یہ تھا کہ ایک
कोई मतलब हिंदू था, एक मुसलमान था और एक सरदार था आपसे, तीनों को फांसी का आर्डर हो गया है जी अपना भट्टी साहब, तीनों को फांसी का आर्डर हो गया। अब उनसे ये कहा बारी बारी कि भाई अपनी आखिरी ख्वाहिश आपने बतानी है। अरे अब वक्त ऐसा है, करीबन मर गए आप। तो पहले वो लाला जी की बारी आई, हाँ जी लाला जी आप अपनी आखिरी ख्वाहिश बताएं। उन्होंने जो भी कोई बात थी उन्होंने की, फिर उसने जो हैंडल शैंडल खींचा तो हैंडल कहीं बीच में फंस गया। अच्छा अच्छा। तो उसका टाइम निकल गया। पहले तो वो टिल डेथ कोई होता था टाइम, वो निकल गया टाइम, तो वो बच गया जी, बड़ा खुश है जो, शुक्र है जी बचाव हो गया। अब उसके बाद मुसलमान भाई थे, उनकी बारी आई, हाँ जी आप भी अपनी आखिरी ख्वाहिश बताएं। उसने भी कोई बता दी जो भी थी। तो फिर जब उनकी बारी आई हैंडल फिर फंस गया, वो भी बच गया। बड़ी अच्छी किस्मत है जी। तो फिर सरदार साहब की बारी है, हाँ जी सरदार जी आ जाओ जी, थोड़ी बारी है हुण, हाँ जी अपनी आखिरी ख्वाहिश दसो। वो कहते आखिरी ख्वाहिश दफा करो, पहले हैंडल तो सही कराओ। वो बंदे तुसी छाड़ दे। मैं एक दफ़ा कीनिया गया। अच्छा। तो असल में मैं सोमालिया गया था, तो सोमालिया में ना हालत बड़ी ख़राब थी। जी जी। आपस में लड़ाई मार कुटाई। सोमालिया वाहिद मुल्क है जी जिसकी 99% पॉपुलेशन जो है वो एक ही अकीदे पे यकीन रखती है। अच्छा। दे आर ऑल होमोजीनियस, मजहबन एक ही मसलक के ठीक। लेकिन ये वेस्ट ने उनकी कबायली लड़ाइयों को हवा दे दे के ऐसा उनको आपस में लड़ाया है कि उन्होंने अपने मुल्क का सत्यानाश कर लिया। जी। मेरी किताब में जेंटलमैन सुभान अल्लाह में एक चैप्टर है जी जी। बहर अरब का मोती, अच्छा। पर्ल ऑफ ओशन। तो मैं गया तो वहाँ था, लेकिन फिर वहाँ से ना मैं मतलब है कि कीनिया भी चला गया। ठीक। तो कीनिया में असल में मैं इसलिए गया था कि वहाँ हमारा ISPR का एक कैमरा कोई ले गया था एक आदमी, जी जी। और वो बगैर बताए ले गया था। तो मुझे ये टास्क मिला था कि जी आप उस कैमरे को ढूंढ के लाएं। जी। ना मुझे उस बंदे की का कोई एड्रेस पता है ना कुछ पता है। एक भूसे की कोठरी में सुई तलाश करने वाली बात थी। लेकिन बहरहाल मैं चला गया कीनिया और इत्तेफाक से मेरी एक सिख से मुलाकात हुई। अच्छा। और वो सिख जो था वो इतना बाअखलाक था वाह। कि मैं बड़ा हैरान हुआ। हाँ हाँ उसने मेरे साथ इतना ताउन किया हाँ। कि वो मैं उस कैमरे को ढूंढ निकालने में कामयाब हो गया। अच्छा अच्छा। और फिर वो कैमरा खैर में लेके आ गया। तो जब वो मैं चलने लगा ना उसको आखिरी दफ़ा मुलाकात करके, जी। तो मैंने उनसे कहा, मैं क्या बात सुने, हमारे यहाँ सिखों के बड़े लतीफ़े मशहूर हैं। अच्छा। तो आइंदा जब मुलाकात होगी तो मैं आपको वो सिखों के लतीफ़े जरूर सुनाऊंगा। अच्छा। कहने लगे फिक्र ना करो, साढ़े कोल भी मुसलियां दे बड़े लतीफ़े मशहूर हैं। हाँ यही बात है। और वो पठानों को सुनाते होंगे। हाँ नहीं हमारे- अच्छा। वो अमजद इस्लाम अमजद साहब ने एक वाक़या लिखा कि वो कहीं किसी सिखों की उनके जानने वाले थे, तो उन्होंने बुलाया हुआ था उनको किसी शादी पे, वहाँ पे इंडियन पंजाब में। तो वहाँ से जब वापस आए तो उन्होंने एक कॉलम लिखा, और वो ज़ाहिर है कॉलम छपा, और वो कॉलम कहीं उधर भी पढ़ा गया। कॉलम में कहीं ये लिखा हुआ था कि सिखों के जो बच्चे होते हैं ना, वो बचपन में बड़े खूबसूरत होते हैं। जो जवान हो सिख बन जाते हैं। और फिर उन्होंने लिखा कि बचपन में बहुत खूबसूरत होते हैं, मगर फिर मसला यह है कि फिर उसके बाद वो बड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद जो है ना, मुझे वहाँ जो हमारे उनकी कोई मेज़बान थी खातून सिख, उनका फ़ोन आ गया। तो कहते हैं कि जब फ़ोन आया तो मैंने कहा लगता है कि वहाँ पहुँच गया है ये कॉलम। मैंने कहा जी ओहो बहन, वो ऐसे ही मैंने तो लिख दिया था, माफ़ करना आपको अगर बुरा लगा तो। कहती नहीं मैनू बुरा नहीं लगा, बस वो मैंने भी एक बात करनी थी आपसे। मैं कहा क्या? कि इन्होंने लिखा था कि सिखों के बच्चे बड़े खूबसूरत होते हैं, मगर मसला ये है कि फिर वो बड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने आगे से कहा कि मैंने भी आपसे एक बात करनी थी
کہ مسلمانوں کے بچے بھی بڑے خوبصورت ہوندے نے مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑے ہی نہیں ہوندے. تو اب اس کے اندر بھی ایک بڑا میسج ہے کہ اب ہمیں بڑے ہو جانا چاہیے اپنے ان حوالوں سے کہ ہم ذرا بڑے ہو کے جو اس نے اکنالج کیا کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو عقل مند ہو جاتے ہیں. وہ جو سکھوں کی بے وقوفی جو کانسیپٹ ہے اس کو اس نے نیوٹرلائز کیا. پڑی صاحب جی سکھ صاحب سے تو وہ دروازہ کھول کے نہ دے سنکار کھول کے. اچھا وہ کسی کیا سردار جی یہ کیا کرتے ہیں آپ مطلب دروازہ بند کر کے نہ آنا چاہیے. کہتے نہیں منی شک کے من کو تھلے دیکھ دے. اچھا ایک اور تھا اسی طریقے سے کہ ایک ہندو تھا اور ایک سکھ آپس میں کوئی لڑائی ہو رہی تھی مذہب کے حوالے سے ہی. تو فیصلہ کرنے والے کچھ بیچ میں ایسا ہے کہ ان کو کسی نتیجے بھی نہیں تھے پہنچ پا رہے کہ کیا کیا جائے. البتہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ دونوں کے بیچ میں ایک ریس کروا دیتے ہیں کہ فلاں بتی ہے اس کو ذرا ہاتھ لگا کے جو پہلے آ گیا تو وہ جیت جائے گا. تو کہتے ہیں دونوں بھاگے. تو کہتے ہیں وہ جو ایک ہندو تھا وہ تو پہنچ آیا چند گھنٹے بعد لیکن سکھ جو ہے نا وہ 3 دن بعد آیا واپس. تو وہ جب اسے وجہ دریافت کی بھائی تم 3 دن کدھر ہو تو کہتا جی میں تو لائٹ کو ہاتھ لگانے کے لیے گیا تھا. تو کہتا جی کون سی لائٹ تو سامنے ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ کہاں کا انصاف ہے. وہ سکھ نے کہا کہاں کا انصاف ہے کہ جو ایک ہندو ہے اس کو مندر کی آپ دکھا رہی ہو بتی اور مجھے ٹرک کا اشارہ دکھا دیا. دیکھیں نا وہ تو یہ محاورہ بھی بن گیا ہوا ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا. سردار صاحب ایک گھڑے میں بیٹھے ہوئے تھے نا وہ زمین میں گھڑا کھود کے تو اس میں بیٹھے ہوئے تھے. سردار جی یہاں کیوں بیٹھے ہوئے. کہتے میں ذرا گہرائی میں جا کے سوچ اور انہوں نے کہیں دماغ پہ زور ڈالنے کے لیے کوئی سر پہ کوئی چیز تو نہیں رکھی. مگر یہ ہے کہ آج ان کے ہمارے ساتھ تعلقات اچھے ہی ہیں ویسے. اچھا سر ایک سوال تھا جو کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے وہ ایک واقعہ بیان کیا کہ کیمرہ لینے کے لیے آپ گئے تھے. تو کیا کیمرے کی اتنی ورتھ تھی کہ آپ جو صومالیہ تک وہاں پہنچ گئے اور باقی آپ کیمرہ بھی لے کے آئے یا وہ ایک اصول ہوتا ہے آرمی کے اندر کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ آپ نے جس چیز کے پہ جتنا بھی لگے کیمرہ واپس آنا چاہیے. نہیں وہ بڑا قیمتی کیمرہ تھا. بڑا قیمتی کیمرہ تھا اور وہ اصل میں کوئی ایس پی آر نے کوئی پروجیکٹ دیا تھا. اچھا تو اس کے لیے وہ ایک کیمرہ مین جو ہے نا وہ کینیا سے آیا تھا. اس کے حوالے کیا گیا تھا کہ اس کیمرے سے تم یہ فوٹوگرافی کر کے ہمیں دو. تو وہ اس نے فوٹوگرافی تو کر کے دے دی لیکن وہ کیمرہ لے کے ساتھ چلا گیا. فوٹوگرافی سمیت لے کے گیا وہ؟ نہیں فوٹوگراف تو دے گیا تھا لیکن وہ کیمرہ ساتھ لے گیا. اچھا تو اس لیے وہ ایک الگ کہانی ہے لمبی کہانی. اچھا سر ہمارے جو فیس بک پہ ہم لائیو ہیں اور کافی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں پسند بھی کر رہے ہیں کمنٹس بھی کر رہے ہیں. تو ایک کمنٹ یہ ہے جی کہ ٹاپک تھوڑا سا جو چینج کیا جائے اور اتنا بڑا ایک ایونٹ ہوا قطر میں فٹ بال کا تو اس پہ کچھ بات کی جائے. تو سر تھوڑا فٹ بال کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ڈسکشن کر لیں. ویسے آپ لوگوں نے دیکھا سر میچ جو فائنل تھا تو آپ میں سے کسی نے دیکھا؟ اچھا فائنل دیکھا تھا اور میں نے آج کی جو ٹرانسمیشن ہے اس میں بھی سر اس کو ڈسکس کیا ارجنٹائن کے حوالے سے. جی جو پلینٹی ککس پہ جو ہے نا آخر میں ان کا فیصلہ بڑا دلچسپ جو ہے نا وہ یہ رہا میچ اور 4-2 کی جو ہے نا وہ اس سے جیت ہوئی ہے ارجنٹائن کو. خیر جو میسی تھے اور اس کا یہ 36 سال بعد جو ہے نا ان کا یہ تیسرا جو ہے وہ ورلڈ کپ تھا. لیکن شروع میں یہ تھا کہ اب یہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ لوگوں کا چونکہ اصرار بہت زیادہ ہے کہ آپ نے نہیں جانا تو وہ پھر رکیں. یہ جو آج کی ایک نئی اپڈیٹ تھی تو فٹ بال کے حوالے سے کچھ ڈسکس کیا تھا لیکن آپ لوگوں نے اگر اس چیز کو دیکھا ہو. نہیں میرے خیال میں تو فرانس اور دونوں ٹیموں نے بہت اچھا کھیلا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں جی بالکل ایسے ہی ہے. میں جب ہمارے ہاں ایک گروپ تھا یوتھ کا اس نے ہمارے لالا زار والے مین بازار میں بڑی سکرین لگا دی اور انہوں نے فیس بک پہ بھی کیا کہ یہاں پہ لوگ آ کے دیکھیں میچ بڑی سکرین پہ. تو میں بھی وہاں مجھے بھی انوائٹ کیا ہوا تھا وہاں. تو میں جب جا رہا تھا تو راستے میں ڈسکشن ہو رہی تھی تو مجھ سے میرا ایک دوست پوچھتا ہے جی کہ کون جیتے گا. تو میں نے کہا جی ارجنٹائنا کے چانسز زیادہ ہیں. کہتے نہیں ٹیمیں تو دونوں برابر ہیں. میں نے کہا ٹیمیں دونوں برابر ہیں بس ڈفرنس بیچ میں ایک میسی ہے. تو میسی جو ہے وہ میں نے ویسے اتنا زیادہ پہلے نہیں دیکھا ہوا میسی کو کھیلتے ہوئے کیونکہ ظاہر ہے کہ فٹ بال میچ بھی کافی لینتھی ہو جاتے ہیں. جیسے یہ فائنل بھی کتنا لینتھی ہو گیا کہ مطلب اس نے اتنے ڈرامائی تبدیلیاں اس میچ کے دوران ہوئی ہیں کہ وہ واقعی حالانکہ ہماری ٹیم دور دور تک کہیں ورلڈ کپ تو کیا کہیں پہ ایشیا لیول پہ بھی نہیں آتی لیکن فٹ بال پاپولر بہت ہے پاکستان میں اور بعض علاقوں میں تو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. میں حیران ہوا کہ لیاری کے اندر ایک بہت بڑا فٹ بال کا اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا. وہاں پہ بھی بڑی سکرین لگا کے دکھا رہے تھے لوگ وہاں. تو فٹ بال کے ساتھ لوگوں کی جو ہے نا بڑی ایفیلیشن تو ہے. تو 80 منٹ تک تو بالکل ون سائیڈڈ تھا کہ جی ارجنٹائنا جیت رہا ہے لیکن آخری جو نا
1.5 منٹ کے اندر وہ ایک پلیئر نے 2 لگاتار گول کر کے جو ہے نا میچ کا پانسا پلٹ دیا. اور اس کے بعد تو میچ کی دلچسپی جو ہے نا واقعی اس نے, حالانکہ بہت لیٹ ہو گیا ہوا تھا, نیند آ رہی تھی, لیکن بس اینڈ تک دیکھنا پڑا, وہ اتنے مزے کے ہوئے. اچھا سر, چونکہ یہ جیت گئے وہاں پہ ارجنٹائن, لیکن پاکستان میں جو بڑی سکرینز لگی ہوئی تھی نا, اس کے بعد جو لوگوں کا جشن بھی وہاں پہ بنا وہ اسی کا تھا کہ ارجنٹائن جیت گیا. تو کیا فرانس جیتا تو پھر بھی ہمارا جشن ہوتا؟ اچھا, میں صاحب کی بات کو تھوڑا سا پٹی صاحب, میرا خیال براہ راست اسپورٹس سے کوئی ایسا تعلق اتنا کھیلنے کے حوالے سے نہیں رہا, بچپن میں کھیلتے رہے ہیں کرکٹ وغیرہ, مگر یہ کہ میں ایک سوال بھی میرے ذہن میں, کرنل صاحب اس کے بارے میں بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کرکٹ کو تو بے شک بہت زیادہ ہم نے کیا ہوا, ایمفیسائز کیا ہوا, اور بہت زیادہ اس کو ہم کرتے ہیں, مگر باقی جو گیمز ہیں جیسے ابھی فٹ بال ہے, اس کی پاکستان میں کیا پوزیشن ہے, اور یہ اتنا کیوں؟ اب ہم دوسروں کو دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں, بڑی بڑی اسکرینیں لگا رہے ہیں, مگر ہمارے یہاں اس کی کیا ہے, کہاں تک ہے ہمارا سر؟ مجھے تو صرف اتنا نالج ہے کہ یہ سیلکوٹ میں بنتا ہے بس. ہاں دیکھیے, ہماری شمولیت فٹ بال جاتے ہیں وہاں, ہماری شمولیت رہتی ہے کہ کوئی بھی دنیا کا بڑا ایونٹ جو ہے وہ پاکستانی فٹ بال کے بغیر نہیں کھیلا جا سکتا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ بہت دفعہ ٹرائی کیا گیا کہ پاکستان کے علاوہ بھی کوئی فٹ بال جو بنانے والے ہیں ان کو ٹرائی کیا جائے, لیکن وہ اس کا وہ بیلنس ہی نہیں ہوتا جو پاکستانی فٹ بال کے اندر ہوتا ہے, تو ان کو مجبوراً جو ہے پاکستانی فٹ بال ہی لینا پڑتا ہے. تو بہرحال ہمارے لیے ہماری ایک شمولیت تو وہاں رہتی ہے, ایون جو برازیل میں ہوا تھا اس میں بھی پاکستانی فٹ بال, اور جتنے بھی بڑے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں سب سے بیلنس ہے, اور کیونکہ یہ ہاتھ سے بنتا ہے سر, اس وجہ سے نا ان کی خاص سکل ہے وہاں کے لوگوں کی کہ وہ اس کو اتنا بیلنس طریقے سے بناتے ہیں کہ مشین بھی اتنا بیلنس کریٹ نہیں کر سکتی. دوسری, مغل صاحب نے جیسے کہا کہ تو اتنا گیم کے ساتھ یا سپورٹس کے ساتھ اتنا تعلق نہیں رہا ان کا, لیکن میرا پوری لائف جو ہے وہ سپورٹس کے ساتھ گزری ہے. ملٹیپل ریزن ہے. دیکھیں ہمارے ہاں تو ہاکی بھی ختم ہو گیا, حالانکہ ہمارے نیشنل سپورٹس آپ کو پتہ ہے کہ ہماری قومی کھیل ہے, اور ہاکی کے اندر ہم رول کر چکے ہیں ورلڈ میں اتنی اچھے لیول پہ. اب ہاکی بھی ہمارا کوئی جو ہے نا دور دور تک ہماری کوئی پوزیشن نہیں آتی. تو جس طرح باقی شعبے تنزلی کا شکار ہوئے ہماری انڈسٹری, اور بہت بڑی بڑی, ایون ہم ایک ایگریکلچر ملک ہونے کے باوجود ابھی جو ہے نا امپورٹ کرتے ہیں اپنے فوڈ آئٹمز, تو ہم تو کافی تو سپورٹس کے اوپر بھی اثر پڑا ہے اس کا. میرے خیال میں میڈیا اس کا بہت بڑا ذمہ دار ہے کہ جس طرح کرکٹ کی پروجیکشن ہوتی ہے ہمارے میڈیا کے اوپر, تو کہتے ہیں نا کہ سیئنگ از بلیونگ, کہ جو چیز آپ کو زیادہ نظر آتی ہے پھر بچوں کا ٹرینڈ بھی اس کی سائڈ پہ ہوتا ہے. تو کرکٹ جو ہے وہ 5 دن ایک میچ جاری رہتا ہے, جبکہ ہاکی جو ہے وہ 1.5 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے, فٹ بال 1.5 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے. تو اس کی جو پروجیکشن ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے. اور دوسرا یہ کہ فیسلٹیز سپورٹس کی جو ہے نا ہمارے یہاں نہیں رہیں, شہر بہت گنجان آباد ہو چکے ہوئے ہیں. پہلے لوگ گلی محلوں میں کھیلتے تھے, اب گلیوں میں بھی لیٹ نائٹ ٹریفک ہوتی ہے, تو کھیل کے گراؤنڈز جو ہیں وہ بھی بڑے کم ہیں, تو اپرچونٹی نہیں ملتی بچوں کو سر. تو اس پہ تو بہت ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. یہ کہ یہ تو سرپرستی نہیں ہے, جو گورنمنٹ جو بھی ہیں, گورنمنٹ میں جو بھی لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ ایسی گیمز جو مطلب ہمارے یہاں ناپید ہوتی جا رہی ہے, یا کہ ان کی اس طرح کی پوزیشن ہے وہ کرکٹ کی طرح اتنی وہ عروج پر نہیں ہے, ان کو لانے میں کون لائے گا؟ حکومتیں لائیں گی, ہمارے جو کرتا دھرتا ہے وہی لائیں گے. اب دیکھیں فٹ بال ہے, ہاکی ہے, اور ریسلنگ ہے. ہمارے یہاں دیکھیں گاما پہلوان جا کتنے بڑے بڑے پہلوان مشہور تھے, اب کہاں ہیں پہلوان ہمارے؟ سارے پتہ نہیں کیا کھابے کھا کے سو رہے ہیں بس. بالکل. اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, فٹ بال کی ہم بات کر رہے تھے, تو ہمارے ہاں ایک جو امید کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو اسٹریٹ چلڈرن کی ٹیم ہے وہ ایک دفعہ ورلڈ چیمپئن بن چکی ہے, اور ابھی ہماری ٹیم جو ہے وہ غالباً برازیل میں فائنل تک پہنچی ہے. اسٹریٹ چلڈرن کی ٹیم ہے, پوری دنیا کی جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں ان کی ٹیمز جاتی ہیں. تو اب ٹیلنٹ تو ہے آپ دیکھیں, لیکن یہ اوپر جب یہ بچپن کی حد تک یا چھوٹے ایج میں جب کھیلتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اپرچونٹیز نہیں ملتی, تو وہ پھر آگے نہیں جا پاتے. اچھا, اسی طرح سے آپ نے جو ہے نا ریسلنگ کی بات کی, تو ہمارے ہاں بعض ایسے علاقے ہیں, آپ گکھڑ منڈی سے آگے چلے جائیں اور گجرانوالا اور یہ سارے ایریاز میں ابھی بھی بہرحال ریسلنگ کسی نہ کسی حد تک موجود ہے. ہمارے انعام بٹ جو ہیں بہت اچھے ریسلر ہیں, اور 2-4 ابھی جو پچھلے کامن ویلتھ گیمز میں بھی بہت اچھے لوگ نکلے ہیں. اب چونکہ جدید جو کشتی ہے جس کے اندر میٹس کا استعمال ہے, پہلے یہ اکھاڑے والی کشتی, اس میں بڑا فرق ہے. آپ کے نا پاؤں کی گرپ کا فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ جب میٹ پہ آپ سلپ ہوتے ہیں آپ کے پاؤں, تو اس کی گرپ ڈفرنٹ ہے, جبکہ مٹی کی ڈفرنٹ ہے. ہم جب پوری
عمر جو ہے مٹی کی جگہ پہ پریکٹس کریں گے, جب ہمیں میٹ پہ کھیلنا پڑے گا تو ہم نہیں کھیل پائیں گے, اور وہ میٹ بڑے کاسٹلی ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ کافی گورنمنٹ نے ویسے اس سلسلے میں بڑے اقدامات کیے, اور تقریباً ہمارے ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کی سطح پہ اسپورٹس کی فیسلٹیز بنی ہیں, اور میٹس بھی کافی جگہوں پہ انسٹال ہوئے ہیں. تو ہوپ فلی میں نے تو جو لاسٹ کامن ویلتھ گیم میں پاکستان کی پوزیشن دیکھی تو میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آپ وہ جیولن تھرو میں ہم کتنے ورلڈ لیول پہ چلے گئے ماشاءاللہ سے. تو اسی طرح ویٹ لفٹنگ میں ہمارے کچھ لوگ بہت آگے گئے ہیں. تو ہوپ فلی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اور ہم تو یہ اسی پلیٹ فارم پہ مزید مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ ایسی اسپورٹ جتنی بھی ہیں ان کو مزید جو ہے ان کو اجاگر کیا. یہاں پہ سر ایک دو چیزیں ہیں. ایک تو ذرا فٹ بال کو تو ہم نے ڈسکس کیا, لیکن وہ کنٹری جہاں پہ یہ سارا ایونٹ ہوا, قطر, فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ کسی مسلم ممالک میں اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے ریپرزینٹ کیا, یعنی کہ پاکستان صرف فٹ بال کی حد تک نہیں ہے. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ کسی نے تصویریں بھی شیئر ہوئی ہیں, بلکہ ہمارے بیری بیڑے بھی ایک دو وہاں پہ جو ہے نا ان کی سمندری حدود میں تھے, وہ بھی وہاں پہ کر رہے تھے. اور باقی ایک سب ہوتا ہے کہ پرنا, ایک جس کو ہم بولتے ہیں, وہ کل کے پرسوں میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا, اس کے اوپر لکھا تھا میڈ ان پاکستان, وہ تصویر ایک شیئر ہوئی ہے وہ. اور جس طریقے سے میرا خیال ہے کہ قطر کنٹری نے امت مسلمہ کو ریپرزینٹ کیا. سر آپ نے اگر وہ دیکھا ہو کہ آپ نے گراؤنڈ میں شاید تصویریں جو وائرل ہوئی کہ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ وہ جو قطر نے ریپرزینٹ کیا وہ کیا کافی تھا, یا مزید آگے کوئی چیزیں کرنی چاہیے تھی؟ مطلب انہوں نے جو کچھ کیا, مطلب ہے کہ یہ تو بہت تھا, اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسے نہیں کیا. بالکل انہوں نے اپنی طرف سے جتنے بھی ان کے پاس ریسورسز تھے ان سب کو استعمال کیا. بلکہ میں اس حوالے سے ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم نے فائنل میچ کو تو ڈسکس کیا, لیکن اس میں اہم بات ایک اور یہ بھی ہے کہ جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں ان کے اندر کوئی اور گیم نہیں ہے. کرکٹ نہیں ہے ان کے یہاں, ہاکی نہیں ہے ان کے یہاں, صرف فٹ بال ہی ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ اتفاق کی بات ہے یا جو کچھ بھی ہے کہ سعودیہ کی ٹیم کہیں بھی نہیں پہنچ سکی, یو اے کی ٹیم بھی انٹر ہوئی تھی, وہ بھی کہیں نہیں پہنچ سکی. تو یہ مراکش جس کو المغرب بھی کہتے ہیں, چونکہ افریقہ کے بالکل مغرب پہ ہے اس لیے اس کو المغرب بھی کہتے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا غالباً کہ کوئی عرب کنٹری اینڈ فرسٹ افریقن کنٹری سیمی فائنل تک پہنچا. مطلب ایک بہت بڑی بات. سیمی فائنل میں جو فرانس کے ساتھ وہ کھیلے ہیں, میں نے وہ پورا میچ دیکھا ہے. اس اتنی اچھی گیم میں نے پہلے کہیں نہیں دیکھی. یہ تو لک تھی فرانس کی جو گول وہ کر گئے, لیکن گیم پہ جو کنٹرول رہا وہ پورا مراکش کی ٹیم کا رہا. لیکن اس کے بعد جو تیسری چوتھی پوزیشن کے لیے میچ تھا کروشیا کے ساتھ, وہاں پہ ان پہ پھر وہ جذبہ اور وہ جنون دیکھنے میں نہیں آیا, کیونکہ وہ چونکہ لوز کر چکے تھے سیمی فائنل, تو وہ میچ کا. لیکن جو سیمی فائنل فرانس کے ساتھ کھیلے ہیں بہت زبردست میچ تھا. بہت مزے کی گفتگو ہو رہی ہے, لیکن مجھے بار بار جو ہے واجد صاحب اشارہ کریں کہ ہمارا وقت جو ہے براہ راست نشریات کا, چونکہ وہ 1 بجے ہم نے وائنڈ کرنا ہوتا ہے یار زندہ صحبت باقی. اور یہ واجد صاحب چھوٹی سی بہت اشارے کرتے ہیں. چاچے وہ کر دوں, ایک وہ پہلوانی کے حوالے سے چاچا لبا بھی ایک دفعہ پہلوانی کرنے گیا تھا. اچھا, تو چاچا لبا کہتا جی میں بھی گیا پہلوان کھاڑے میں گیا, جب تو ادھر سے میں نکلا ہوں کھاڑے میں, ادھر سے دوجا پہلوان نکلیا, وہ انج نکل گیا میں انج نکل گیا, بس ادوں کا نکلیا ہوں. چلیں جی, انشاءاللہ چاچا لبا سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہماری ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں. واجد صاحب نے بڑے شارٹ نوٹس پہ دیکھیں پروگرام کے دوران ہی جو ہے مجھے کیمرہ جو ہے فکس کر دیا کہ میں بھی کیمرے میں بھی اب اپنے ناظرین کو فیس بک پہ اوپر نظر آ رہا ہوں. ورنہ یہی تھا کہ شاید میری آواز تو جائے گی, تصویر نہیں جائے گی, کیونکہ ہمارا جو سیٹ ہے وہ 4 لوگوں کے لیے بنا ہوا تھا یہاں پہ. تو یہ واجد صاحب نے جگاڑ لگایا, اور جس چیز کے یہ ماہر ہیں اور انہوں نے اس چیز کو ممکن بنایا. تو واجد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اس ٹرانسمیشن کو ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے جو آپ کی ایفرٹس ہیں. آج ہمارے شو میں چاچا لبا یعنی اسلم مغل صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے بہت سینئر آرٹسٹ ہیں, رائٹر ہیں, اسٹیج کے ماشاءاللہ سے بہت اسٹیج کے اوپر بھی ان کا پرفارمنس ابھی بھی رہتی ہے. ان کا بھی بہت بہت شکریہ. آج عاصم نے بھی ہمیں کیجول ٹاک میں جوائن کیا. عاصم ہمارے ویسے ایک خاموش لسنر رہے ہیں, بلکہ یہاں پہ ہمیشہ بیٹھے ہوتے تھے, ہمارے پروگرام کو آبزرو کرتے رہتے تھے. تو آج ان کو بھی جو ہے وہ ہم نے دعوت دی کہ وہ اس میں شامل رہے. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے پروگرام کیجول ٹاک سے اور ہم سب کو جو ہے اجازت دیجیے, اور آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.